السلام علیکم دوستو، تو چلیے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کے بارے میں، جو مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر دور واقع ایک بستی قباء کے مقام پر بنی تھی، جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی، جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد قباء کی بستی میں قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ربیع الاول 13 نبوی بروز دوشنبہ بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا، اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس مقام پر ایک کنواں بھی ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ 11 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 3 ستمبر سن عیسوی 632 کے درمیان تعمیر کی گئی۔ ہجرت کے بعد یہ پہلی مسجد تھی۔ اس کا ابتدائی نام مسجد تقویٰ تھا۔ اس وقت تک عبادت کے لیے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ جب مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد مسجد قباء کی پہلی تجدید و توسیع کی گئی، جو خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے توسیع کروائی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبدالملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرایا، اس کا مینارہ بنوایا اور دالان بنوائے۔ جمال الدین الاصفہانی نے سن ہجری 555 میں مسجد قباء کی تجدید کروائی، پھر سن ہجری 671 میں تجدید ہوئی۔ آگے چل کر الناصر نے سن ہجری 737 میں تجدید کرائی۔ عثمانی سلطان محمود ثانی نے بھی سن ہجری 1831 میں اس کی تعمیر اور تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے سن عیسوی 1970 میں اسے از سر نو تعمیر کروایا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار، وسط میں گنبد اور رقبہ 40 مربع میٹر تھا۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سن عیسوی 1988 کو دوبارہ اس کی تعمیر کا حکم صادر کیا تھا۔ اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ پرانے عمارت کو ہموار کر کے نئی بنیادیں پر کام کرایا گیا۔ اس کے 4 مینارے بنائے گئے، قدیم نقشے کا خیال رکھا گیا۔ نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی دالان کی شکل میں بنائی گئی، دونوں کے درمیان کھلا صحن بنایا گیا۔ دونوں دالانوں کو 2 طویل دالانوں کے ذریعے سے قصر قائمہ سے جوڑا گیا۔ اس کی چھت ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ اس میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک کا گھیراؤ 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا وسط 6 میٹر ہے۔ مسجد کی پوری عمارت تقریباً 15,000 مربع میٹر رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے، اور اس میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ قباء میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ مسجد قباء دور ہی سے نظر آتی ہے۔ تاریخی ہونے کے علاوہ دیدہ زیب و دلکش مینارے اور پرشکوہ عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 108 میں اس مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو،
اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔